AF سٹوری ڈیلائٹ چینل میں آپ دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سوئی ہوئی کزن کا تھوڑی دیر تک اس کی کسی حرکت کا انتظار کرتا رہا، لیکن ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ گہری نیند سو رہی ہے۔ پھر مجھ میں اور ہمت آ گئی۔ اس نے اپنے اوپر چادر ڈالی ہوئی تھی اور میں چادر کے اوپر سے ہی ہاتھ پھیر رہا تھا۔ 15 منٹ تک میں ایسے ہی چادر کے اوپر سے ہاتھ پھیرتا رہا، لیکن اس نے کوئی ریسپانس نہیں دیا۔ کمرے میں ایک تو بہت اندھیرا تھا اور باہر سے تیز بارش کی آواز کا شور تھا۔ اب مجھ میں مزید ہمت آ گئی اور میں تھوڑا سا اور آگے گزر کر اب اس کے اور میرے درمیان کا فاصلہ مزید کم ہو گیا تھا۔ مگر جیسے ہی میں نے اپنا ہاتھ اس کی چادر کے اندر ڈالا تو اس نے فوراً سے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اور پھر دوستو، کہانی کا فل مزہ لینے کے لیے کہانی کو آخر تک ضرور سنیے گا۔ شکریہ۔ میٹرک کے پیپر دینے کے بعد میں فری تھا اور ابھی سوائے آرام اور سیر و تفریح کے میں اور کچھ نہیں سوچنا چاہتا تھا۔ لیکن مجھے فارغ دیکھ کر گھر والوں کو سب کام مجھ سے ہی کرانا یاد آتے تھے۔ کبھی سبزی لا دو تو کبھی دودھ ختم ہو گیا ہے۔ مگر میں نے جو سوچا ہوا تھا ویسا کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا اور یہ فارغ وقت گزارنا زیادہ مشکل لگ رہا تھا۔ دوستوں کے ساتھ کچھ سیر و تفریح کا پروگرام بنایا، لیکن سب کی کسی نہ کسی مجبوری کی وجہ سے وہ بھی نہ بن سکا۔ ایک دن اماں نے مجھے کہا کہ اپنی خالہ کی طرف چلے جاؤ، میں نے کچھ چیزیں بھجوانی ہیں، اور ویسے بھی تمہاری خالہ اتنی بار تمہیں آنے کا کہہ چکی ہے، لیکن تم ہو کے جاتے ہی نہیں ہو۔ میری خالہ گجرات میں رہتی تھی اور مجھے وہاں جانا کبھی بھی اتنا پسند نہیں تھا، اس لیے پچھلے 3-4 سال سے میں ان کی طرف گیا ہی نہیں تھا۔ شاید ویسے تو میں انکار کر دیتا، لیکن میں نے سوچا موجودہ حالات میں چلو یہی تفریق صحیح۔ 2 دن کے بعد میں خالہ کے گھر کے لیے روانہ ہو گیا۔ خالہ کا گھر گجرات کے ایک گنجان محلے میں تھا۔ خالہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور میری خوب خاطر تواضع کی۔ خالہ کے 2 بچے تھے، بڑی بیٹی جو کہ مجھ سے 3-4 سال چھوٹی ہوگی اور ایک بیٹا جو کہ 7 سال کا تھا۔ دونوں بچے اسکول گئے ہوئے تھے اور خالو بھی گھر پر نہیں تھے۔ خالہ نے بتایا خالو کا ایک دوسرے شہر میں تبادلہ ہو گیا ہے، اس لیے وہ صرف ہفتہ اور اتوار کو ہی آتے ہیں۔ کھانے پینے سے فارغ ہو کر میں وقت گزارے کے لیے چھت پر چلا گیا۔ چھت پر کافی کھلا صحن اور ایک طرف 2 کمرے تھے، جس میں سے ایک کو اسٹور بنایا ہوا تھا اور دوسرے کمرے کی حالت سے لگتا تھا کہ اس کو کبھی کبھار سونے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ فرشی بستر لگے ہوئے تھے۔ صحن کے ایک طرف ایک چھوٹا سا واش روم تھا، جس کی حالت سے لگتا تھا کہ وہ بہت کم استعمال ہوتا ہے۔ میں نے چھت کی دیواروں سے ماحول کا جائزہ لیا، لیکن کوئی انٹرسٹنگ چیز نظر نہیں آئی۔ میں نیچے آ کر خالہ سے باتوں میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد باہر کا دروازہ کھلا اور سفید اسکول یونیفارم میں ملبوس ایک گوری چٹی اور خوبصورت لڑکی گھر میں داخل ہوئی۔ اس کے آنے کے انداز سے مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ خالہ کی بیٹی ہی ہے۔ اگر کہیں اور دیکھا ہوتا تو شاید نہ پہچان سکتا، کیونکہ وہ بالکل بدل چکی تھی۔ رنگت میں دودھ جیسی سفیدی، بے داغ چہرہ، لمبے گھنے بال جن کو اس نے چٹیا کی صورت میں باندھا ہوا تھا۔ دھوپ کی وجہ سے اس کے سفید رنگ میں سرخی آ رہی تھی۔ جسم کے خد و خال اس کی جوانی کی شروعات کا ثبوت دے رہے تھے۔ اس نے آ کر سرسری سا سلام کیا، جس کا میں نے اچھے انداز میں جواب دیا، لیکن اس نے کوئی خاص پیش رفت نہیں دکھائی اور اندر کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کپڑے بدلنے اور کھانا کھانے کے بعد وہ اپنی کتابیں کھول کر پڑھائی میں مصروف ہو گئی۔ میں اس سے پڑھائی کی باتیں کرنے لگ گیا۔ وہ صرف میری باتوں کا بے رخی سے جواب دے رہی تھی۔ آج کل اس کی اسکول میں ماہانہ ٹیسٹ چل رہے تھے۔ 10ویں جماعت میں پڑھ رہی ہے اور آج کل ٹیسٹ دے رہی تھی۔ اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں کر رہی تھی۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا
کہ وہ 10ویں جماعت میں پڑھ رہی ہے اور آج کل اس کے اسکول میں ماہانہ ٹیسٹ چل رہے ہیں۔ میں خالہ اور ان کے بیٹے سے باتوں میں لگ گیا، لیکن میرا ذہن بار بار اس کی طرف ہی جا رہا تھا۔ وہ مجھے جتنا اگنور کر رہی تھی، میں اتنا ہی اس کے پاس جانے کے لیے بہانے تلاش کر رہا تھا۔ میرے ذہن میں اس کے بارے میں کوئی غلط سوچ نہیں تھی، لیکن پھر بھی پاس جانے کے لیے بہانے تلاش کر رہا تھا۔ میرے ذہن میں اس کے بارے میں کوئی غلط سوچ نہیں تھی، لیکن پھر بھی میں اس کی طرف میل ہو رہا تھا اور چاہتا تھا کہ وہ مجھ سے بات کرے، لیکن وہ اپنی پڑھائی میں مگن تھی اور ایسے شو کر رہی تھی جیسے میں وہاں موجود ہی نہیں ہوں۔ رات کو سب لوگ چھت پر سوتے تھے۔ مجھے بھی خالہ نے ایک سائیڈ پر چارپائی پر بستر بچھا کر دیا۔ وہ خالہ کے قریب والی چارپائی پر سو رہی تھی۔ سب سو چکے تھے، لیکن میں اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ گھر سے تو میں صرف 2 دن ہی خالہ کے گھر رہنے کا سوچ کر آیا تھا، لیکن اب میرا اس کی وجہ سے جانے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ سب لوگ سو چکے تھے اور میں لیٹا ہوا دور سے اس کو دیکھ رہا تھا، جو کہ رات کے اندھیرے میں مجھے نظر تو نہیں آ رہی تھی، لیکن پھر بھی اس کی طرف دیکھ کر مجھے عجیب سا سکون مل رہا تھا۔ نہ جانے رات کے کس پہر مجھے نیند آئی۔ صبح خالہ کے جگانے پر آنکھ کھلی تو سب سے پہلے میں اس کو ہی دیکھنے لگا، لیکن تب تک وہ شاید اسکول جا چکی تھی۔ سارا دن اس کی واپسی کا انتظار کرتا رہا۔ پھر جب وہ اسکول سے واپس آئی، اس نے اسی بے رخی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی کل والی روٹین جاری رکھی۔ پھر میں اور جواد، جو کہ خالہ کا بیٹا ہے، اس کے ساتھ بازار گیا اور اس کو کچھ چیزیں لے کر دیں۔ وہاں سے اس کے لیے بھی ایک چاکلیٹ لی۔ گھر آ کر میں نے اس کو چاکلیٹ دی، لیکن اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ مجھے چاکلیٹ پسند نہیں ہے، اور دوبارہ اپنی پڑھائی میں مصروف ہو گئی، اور وہ مجھ سے اجنبی والا برتاؤ کر رہی تھی تو مجھ میں اور زیادہ کشش ہو رہی تھی۔ جواد مجھے باہر جانے کا کہتا رہا، لیکن میرا اس کے سامنے سے ہٹنے کا دل ہی نہیں کرتا تھا۔ بس دل کرتا تھا ہر وقت اسی کو دیکھتا جاؤں۔ اس رات سب چھت پر سو رہے تھے کہ اچانک بارش ہونا شروع ہو گئی۔ خالہ نے مجھے کہا کہ اندر کمرے میں جا کر سو جا۔ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے کمرے میں گھپ اندھیرا تھا۔ میں اندھیرے میں ٹٹولتے ہوئے پلنگ کے ایک سائیڈ پر بچھے ہوئے فرشی بستر پر دیوار کے ساتھ لگ کر لیٹ گیا۔ مجھے لیٹتے ہی نیند آ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد بادل گرجنے کی آواز سے میری آنکھ کھلی تو مجھے محسوس ہوا کہ میرے ساتھ کوئی اور بھی لیٹا ہوا ہے۔ بجلی ابھی تک نہیں آئی تھی اور کمرے میں گھپ اندھیرا تھا۔ میرے خیال میں جواد میرے ساتھ آ کر لیٹ گیا ہوگا۔ اس وقت آسمانی بجلی چمکی، جس سے کمرے میں تھوڑی سی روشنی ہوئی، اور میں نے دیکھا کہ میرے ساتھ جواد نہیں بلکہ اس کی بہن لیٹی ہوئی ہے۔ میری تو سانس ہی رک گئی اور مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے اندر جان ہی نہ ہو۔ اس کو اپنے اتنا قریب سوتے دیکھ کر تو میں اپنی حواس کھو بیٹھا تھا۔ میں اسی کی طرف کروٹ لے کر بالکل ساکت سا لیٹا ہوا تھا، جیسے کہ کوئی حرکت کی تو جان نکل جائے گی۔ میں کافی دیر تک اسی حالت میں لیٹا رہا۔ تھوڑی دیر میں کچھ نارمل ہوا تو میرا دل اس کو چھونے کو کیا، لیکن مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ اگر اس کی آنکھ کھل گئی تو کہیں کوئی اودھم نہ مچ جائے۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ کمرے میں اندھیرے کی وجہ سے وہ یہاں آ کر لیٹ گئی ہے۔ اگر اس کو معلوم ہوتا تو وہ کبھی بھی یہاں نہ لیٹتی۔ میرا کسی بھی قسم کی حرکت کرنے سے پہلے یہ سمجھنا ضروری تھا کہ وہ غلطی سے یہاں لیٹی ہے یا جان بوجھ کر۔ تو میں نے نیند میں کروٹ لینے کے انداز میں اپنا ہاتھ اس کے بازو پر اس طرح رکھا کہ اس کی آنکھ کھل جائے۔ میرے ہاتھ نے جیسے ہی اس کو چھوا تو میرے جسم میں ایک عجیب سا کرنٹ لگا۔ اس کا بازو کسی ریشمی تکیے کی طرح نرم اور ملائم تھا۔ میرے پلان کے مطابق میرا ہاتھ لگنے سے اس کی آنکھ کھل گئی تو فوراً اس نے میرا ہاتھ پیچھے کیا اور اٹھ کر بیٹھ گئی
اور اندھیرے میں غور سے میری طرف دیکھنے لگی، جیسے یہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہی ہو کہ اس کے ساتھ کون سو رہا ہے۔ میں ایسے شو کر رہا تھا جیسے گہری نیند میں ہوں، اور مجھے اس پاس کی دنیا کی کوئی خیر خبر نہیں، بلکہ میرے ہلکے ہلکے خراٹوں سے اس کو معلوم ہو گیا کہ وہ جواد کی بجائے میرے ساتھ سو رہی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنی چادر اٹھائی اور پلنگ کے دوسری سائیڈ پر جا کر لیٹ گئی۔ میں نے ٹھنڈی سانس بھری اور اپنے آپ کو کوسنے لگا کہ اس کو جگانے کی کیا ضرورت تھی، ایسے کم از کم وہ میرے پاس تو لیٹی ہوئی تھی۔ اب پتہ نہیں ایسا موقع دوبارہ ملے یا نہ ملے۔ اگلے دن اس نے پہلے جیسا ہی برتاؤ رکھا۔ ایسا کچھ نہیں لگ رہا تھا کہ رات کی بات پر کچھ ری ایکٹ کر رہی ہو۔ آج تو وہ پہلے سے بھی زیادہ پریشانی سے پڑھائی میں مصروف تھی۔ میں نے تھوڑی ہمت کر کے اس سے پریشانی کی وجہ پوچھی تو اس کی بجائے خالہ نے بتایا کہ کل میتھ کا پیپر ہے اور یہ میتھ میں کافی کمزور ہے۔ میں نے کہا کہ خالہ آپ فکر نہ کریں، میں تیاری کرا دیتا ہوں۔ یہ سن کر خالہ بہت خوش ہو گئی۔ میں نے میتھ پڑھانا شروع کیا۔ اب وہ میرے ساتھ کچھ حد تک فرینک ہو گئی تھی۔ اگلے دن پیپر دے کر آئی تو کافی خوش لگ رہی تھی۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ پیپر بہت اچھا ہو گیا اور آج میرے پیپر بھی ختم ہو گئے ہیں۔ پھر اس نے مجھ سے ہاتھ ملا کر میرا شکریہ ادا کیا کہ آپ کی وجہ سے میرا پیپر اچھا ہو گیا۔ اس کا نرم اور نازک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر میں تو اپنے ہوش سے ہی بیگانہ ہو گیا تھا۔ اس کے بعد تو میں نے اس کا بالکل ہی الگ روپ دیکھا۔ وہ مجھ سے بہت فرینک ہو گئی تھی اور اگلے 2 دن ہم لوگوں نے خوب گپ شپ کی۔ اس رات کو سوتے وقت میں پھر سے بارش ہو گئی اور خالہ نے آج بھی مجھے اندر جا کر سونے کو کہا، تو میں کمرے میں پلنگ کی دوسری سائیڈ پر آ کر سو گیا جہاں جواد سویا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا۔ اسی وقت بجلی چمکی اور اس چند سیکنڈ کی روشنی میں مجھے لگا کہ میرے ساتھ جواد کی بجائے وہ سو رہی ہے۔ میں تو جیسے ہی ساکت ہو گیا۔ تھوڑی دیر ایسے ہی لیٹے رہنے کے بعد میں نے سوچا کہ اس دن کی طرح اس کو پھر جگا دوں، ورنہ اگر لائٹ آنے پر یا صبح اٹھنے پر خالہ نے دیکھ لیا تو پتہ نہیں وہ کیا سمجھے گی۔ پھر میں نے اپنا ہاتھ اس کے بازو پر اس طرح مارا جیسے کہ نیند میں لگ گیا ہو۔ وہ اٹھی اور بیٹھ کر غور سے میری طرف دیکھا اور پھر دوبارہ وہیں لیٹ گئی، مگر میں ابھی بھی بالکل ساکت سا لیٹا رہا اور سونے کی ایکٹنگ جاری رکھی۔ میں دیوار والی طرف تھا اور وہ پلنگ کی طرف تھی۔ ہمارے درمیان فاصلہ بہت ہی کم تھا، مگر اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ میں نے سوچا کہ اٹھ کر دوسری طرف سو جاؤں، لیکن پھر وہیں لیٹا رہا۔ 10 منٹ تک تو میں ایسے ہی لیٹا رہا۔ پھر تھوڑی ہمت کر کے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور اس کی کمر پر رکھ دیا۔ ہاتھ رکھتے ہی پھر سے مجھے کرنٹ جیسا لگا۔ تھوڑی دیر تک اس کی کسی حرکت کا انتظار کرتا رہا، لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ گہری نیند سو رہی ہے۔ پھر مجھ میں اور ہمت آ گئی۔ اس نے اپنے اوپر چادر ڈالی ہوئی تھی اور میں چادر کے اوپر سے ہی ہاتھ پھیر رہا تھا۔ 15 منٹ تک میں ایسے ہی چادر کے اوپر سے ہاتھ پھیرتا رہا، لیکن اس نے کوئی ریسپانس نہیں دیا۔ کمرے میں ایک تو بہت اندھیرا تھا اور باہر سے تیز بارش کی آواز کا شور تھا۔ اب مجھ میں مزید ہمت آ گئی اور میں تھوڑا سا اور آگے کو سرکا۔ اب اس کے اور میرے درمیان کا فاصلہ مزید کم ہو گیا تھا، مگر جیسے ہی میں نے اپنا ہاتھ اس کی چادر کے اندر ڈالا تو اس نے فوراً سے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میری تو جیسے ہی جان نکل گئی، مگر میں نے کوئی حرکت نہیں کی اور یوں ہی لیٹا رہا، مگر ابھی تک اس نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ پھر وہ سیدھی ہو کر لیٹی اور میرے ہاتھ کو اپنے اوپری حصے پر رکھ لیا۔ اس کے ایسا کرنے سے تو میرے پورے وجود میں سنسنی سی پھیل گئی اور میرے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی، مگر میں نے اب بھی کوئی حرکت نہیں کی۔ تھوڑی دیر تک وہ میرا ہاتھ تو یوں ہی اپنے اوپر رکھی رہی، پھر میرے قریب ہو کر آہستہ سے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگی، میں ساتھ والے سٹور روم میں جا رہی ہوں، تھوڑی دیر کے بعد وہاں آ جانا۔
اتنا کہہ کر وہ پیچھے ہوئی اور بیٹھ کر چاروں طرف کا جائزہ لینے لگی۔ پھر وہ اٹھ کر کمرے سے چلی گئی۔ اس کی یہ بات سن کر تو میں دم باخود رہ گیا تھا اور سوچنے لگا کہ جو لڑکی مجھ سے بات تک نہیں کرتی تھی وہ مجھے اس رات کے پہر اکیلے میں ملنے کا کہہ رہی ہے۔ خیر لائٹ ابھی تک نہیں آئی تھی اور خالہ خراٹے لیتے ہوئے سو رہی تھی۔ پھر میں اٹھا اور کمرے سے باہر آ گیا، مگر اندھیرے کی وجہ سے مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں ٹٹولتا ٹٹولتا اسٹور کی جانب بڑھنے لگا۔ ابھی میں اسٹور کے اندر داخل ہی ہوا تھا کہ اس نے مجھے پکڑ کر اپنے ساتھ دبوچ لیا۔ وہ دروازے پر ہی کھڑی میرا بے صبری سے انتظار کر رہی تھی۔ پھر وہ مجھے اندر پیچھے پلنگ کی جانب لے گئی۔ میں نے اس کے ریشم جیسے جسم پر ہاتھ لگایا تو اس کے جسم پر کپڑے نہیں تھے۔ اس نے جلدی سے ہی میرے کپڑے اتارنا شروع کر دیے اور وہ پلنگ کے پیچھے سیدھی لیٹ گئی۔ اتنا گرم ہو چکی تھی کہ وہ مزید انتظار نہیں کر سکی اور جلدی سے ہی اندر ڈلوا دیا۔ جیسے ہی میں نے اندر ڈالا تو خوبصورت آوازیں نکالنے لگی۔ اس کی آوازوں سے مجھے اور مزہ آ رہا تھا۔ میں نے زوردار جھٹکے لگائے۔ پیاسی لڑکی خوب مزے لینے لگی۔ کچھ دیر کے بعد ہم دونوں فارغ ہوئے۔ اس پیاسی لڑکی نے میرا شکریہ ادا کیا اور پھر ہم نے اپنے کپڑے ٹھیک کیے اور میں چپکے سے آ کر جواد کے ساتھ سو گیا اور وہ بھی اپنی جگہ پر آ کر سو گئی۔ دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبانا نہ بھولیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت مل